آج ہم ناول لو لائف لائن کی دوسری ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ ناول بہت اچھا ہے اور آگے جا کر اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آپ نے اس ناول کی کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہیں کرنی. پاکستان میں اس وقت شاہ حویلی کے سب افراد کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے. سید کاظم شاہ اور ان کی بیگم آفرین. ان دونوں کے 3 بچے ہیں. بڑے بیٹے سلطان شاہ، چھوٹے سلیمان شاہ اور بیٹی مہرمہ. سلطان شاہ کے 2 بچے سید ارحم شاہ اور بیٹی سمرا شاہ ہیں. اور سلیمان شاہ کے بھی 2 بچے ہیں، بہزاد شاہ اور حیا شاہ. جبکہ مہرمہ بیگم کی 2 بیٹیاں ہیں، نوشین اور چھوٹی زرمین. مہرمہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اس لیے وہ بھی شاہ حویلی میں رہتی ہیں. سلطان شاہ اس وقت اخبار پڑھ رہے ہیں اور ان کی بیگم ناشتے کا ٹیبل سیٹ کر رہی ہیں. شاہ حویلی میں ملازمین کی ایک فوج ہے جو حویلی کے سارے کام کرتے ہیں، پر کھانا بنانے کا اور سرو کرنے کا کام حویلی کی ساری عورتیں خود کرتی ہیں. کاظم شاہ جو سربراہی کرسی پر براجمان ہیں، اپنی بہو مہناز بیگم سے کہتے ہیں، سید ارحم شاہ کہاں ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں آئے ناشتے پر؟ آپ جانتی ہیں ہم اپنے شاہ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے. بابا جان، میں نے کنیز کو بھیجا ہے ارحم کو بلانے، آتا ہی ہوگا وہ. کنیز شاہ حویلی کی ایک ملازمہ ہے. مہناز بیگم ادب سے کاظم شاہ کو جواب دیتی ہیں. کاظم شاہ کا بہت رعب ہے پوری حویلی میں. ان کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی ہے سب کے لیے. اسی لیے ان کا فیصلہ کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے ان کے اپنے لاڈلے پوتے کے، جن میں سید کاظم شاہ کی جان ہے. سید ارحم شاہ جو کہ اپنے دادا سے اپنی ہر ضد پوری کرواتے ہیں. سید ارحم شاہ اپنے بڑے سے عالی شان کمرے میں کھڑے پرفیوم خود پر سپرے کرتے ہیں اور اپنی تیاری پر آخری نظر ڈال رہے ہیں. ارحم شاہ ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی کا حامل ایک خوبرو نوجوان ہے. 6 فٹ سے نکلتا قد، براؤن سلکی بال، صاف رنگت، مغرور ناک جس پر ہر وقت غصہ رہتا ہے، پنک ہونٹ جو اس وقت بھی ایک دوسرے میں پیوست ہیں. لڑکیاں ارحم شاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانی ہیں. ارحم شاہ ایک بہت بڑا سیاستدان اور بزنس ٹائکون ہے. ارحم آئے دن ٹیلی ویژن اور اخباروں کی زینت بنا رہتا ہے. ہر روز ہی ارحم کی کوئی نہ کوئی خبر میڈیا پر نشر ہوتی رہتی ہے. ارحم نے بہت کم وقت میں سیاست میں اپنا نام بنایا ہے اور اب سب کی زبان پر ایک ہی نام ہے، سید ارحم شاہ. سید کاظم شاہ ارحم کو سیڑھیاں اترتے دیکھتے ہیں. لو آ گیا میرا شیر پتر، کیسا ہے میرا شیر؟ ارحم دادا جان کے گلے لگتا ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں دادا جان، اور سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا. آج دراصل صبح آنکھ ذرا دیر سے کھلی. اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب تو اپنے شیر کو دیکھ کر اور بھی ٹھیک ہو گیا. ارحم دادا جان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. ارحم، کام کیسا چل رہا ہے؟ آج کل تمہاری کوئٹہ والی تقریر ہر کسی کی زبان پر ہے. سلطان شاہ ارحم شاہ سے پوچھتے ہیں. سب ٹھیک چل رہا ہے پاپا، آج بھی 1-2 میڈیا کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے، پھر آفس آؤں گا. وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، پر کچھ دنوں میں تمہاری بہن کی شادی بھی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا. ہمیں کوئی کمی نہیں چاہیے شادی میں.
ہمارے خاندان کی یہ پہلی شادی ہے اور سب کچھ شاہ خاندان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ کاظم شاہ کی بات سن کے ارحم شاہ کی نظر اپنی چھوٹی لاڈلی بہن پر پڑتی ہے، جو کچھ دنوں میں شادی کر کے اپنے گھر جانے والی تھی۔ دادا جان، آپ فکر نہ کریں، اس شادی کو لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ شادی ایک شاندار شادی ہوگی اور اس ملک کا بڑے سے بڑا بزنس مین اور سیاستدان اس شادی میں شرکت کرے گا۔ میں ہر انتظام اپنی نگرانی میں کروا رہا ہوں۔ بہت خوب میرے بیٹے۔ ٹھیک ہے دادا جان، میں چلتا ہوں، ورنہ میں کانفرنس سے لیٹ ہو جاؤں گا۔ سید ارحم شاہ جیسے ہی کار پوچھ میں داخل ہوتا ہے، گاڑی اور ڈرائیور پہلے سے تیار کھڑے ہوتے ہیں، اور پروٹوکول کی 4 گاڑیاں بھی، جو ہر وقت سید ارحم شاہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ارحم کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پیسنجر سیٹ پر ارحم کا خاص ملازم بیٹھا ہوتا ہے، نور بخت، جو سائے کی طرح ہر وقت ارحم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارحم کی جان کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہے۔ نور بخت ارحم کا ملازم ہی نہیں، اس کا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ ارحم کے سارے پرسنل کام بھی نور بخت ہی کرتا ہے۔ بخت، کیا خبر ہے تمہاری بیوی کی؟ کب آ رہی ہیں واپس میری جان؟ گاڑی میں ارحم کی روبدار آواز گونجتی ہے۔ شاہ صاحب، حیا بی بی نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ شادی میں شرکت بھی نہیں کریں گی۔ بخت کی یہ بات سن کر ارحم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ کب تک، آخر کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ حیا سلیمان، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، تڑپا لو جتنا تم مجھے تڑپا سکتی ہو۔ ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، اپنی ساری تڑپ کا حساب لوں گا تم سے۔ ایک ایک سانس بھاری ہو جائے گی تم پر، مگر معافی نہیں دوں گا۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ حیا یونیورسٹی سے گھر آتی ہے اور کہتی ہے، ماما کہاں ہیں آپ؟ بہت بھوک لگی ہے یار، کھانا دے دیں۔ بس بن گیا ہے کھانا، تم ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مسز سلیمان کچن سے آواز لگاتی ہیں، اوکے ماما، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ حیا ہاتھ دھو کر آتی ہے اور کھانے کی ٹیبل پر ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگتی ہے۔ بہت بھوک لگی تھی ماما، سچ میں، اب تو بھوک سے چکر آنے لگے تھے سچی۔ ہاں تو صبح سے بھوکی ہو، یونی میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا تو چکر ہی آنے تھے۔ مسز سلیمان حیا کو دیکھ کر بولتی ہیں، حیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے بیٹا۔ آخر کب تک تم سب سے بھاگتی رہو گی بیٹا؟ تمہیں سب کا سامنا کرنا ہوگا بیٹے۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ ہم کب تک اپنوں سے دور ایک غیر ملک میں بیٹھے رہیں گے؟ تمہارے پاپا بھی سب کو بہت مس کرتے ہیں، اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں، پر وہ تمہارے وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اور تمہارے دادا جان، دادی جان کتنا چاہتے ہیں وہ تمہیں۔ اس سب میں
ان کا کیا قصور ہے بیٹا؟ اس سب میں ان کو کس بات کی سزا دے رہی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہے ماما، ہم واپس پاکستان جائیں گے، آپ پاپا کو بتا دینا، ہم سب سمرہ کی شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ مسز سلیمان حیا کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ تو آج کی ہم اپنی ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل ملیں گے اس ناول میں ہم اپنی تھرڈ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ناول کیسا جا رہا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔